وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا صلوات خداوند متعال کا دین ایک نظام ہے، ایک سسٹم کے تحت ہے، ترتیب کے اعتبار سے ہے، جس میں ہر ایک حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز ایک آیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اس سے اگلی آیت کا ربط ہے اس پہلے والی آیت سے۔ پہلے والی آیت میں کہا گیا تھا کہ اللہ سے ڈرو، والارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے حقوق کے بارے میں۔ اس سے اگلی آیہ مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ یتیموں کے بارے میں ہے کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر ان کے اموال ہیں، ان کی جائیداد ہے، ان کا ولی، ان کی سرپرستی کرنے والا اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر ان کا مال کہاں جائے گا، کس کے پاس ہوگا، ان کی سرپرستی کون کرے گا، اور سرپرستی کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، کیسے کرے، ان کے مال کی حفاظت کیسے کرے، اور ان کو یہ مال کب واپس کرے، یہ بھی بیان اللہ نے فرمایا ہے۔ اب رشتہ داروں میں پہلی آیت میں ان کے متعلق بھی کہا گیا، تو اب یتیم دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ ایک یتیم ایسا ہے جس میں دو صفات جمع ہو سکتی ہیں، ایک یتیم ایسا ہے جس میں ایک ہی صفت یتیمی پائی جاتی ہے۔ پہلی قسم، ایک یتیم ایسا ہے کہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اقربا میں سے ہے، اور یتیم بھی ہے۔ اگر تیسری صفت کا اضافہ بھی کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، اور یتیم بھی ہے، تو یہ تین چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ رشتہ دار ہونے کے حوالے سے عرض کیا تھا، اس کا حق ہے آپ پر، پھر پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کا حق ہے آپ پر، پھر یتیم ہونے کے اعتبار سے بھی اس کے حقوق ہیں آپ پر، اور پھر اگر مسلمان ہو کر مومن بھی ہو تو ایک اور حق بڑھ جاتا ہے آپ پر یتیم کا۔ تو یہ حقوق جو ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ اب جو مال ہے، سب سے پہلے آتوا الیتامی اموالہم، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ ایک قبیلہ تھا رسول اعظم کے زمانہ میں، اب بھی ہوگا، جسے قبیلہ بنی غطفان کہا جاتا تھا۔ ان کے قبیلہ میں سے ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کی سرپرستی اس کے چچا کے پاس آ جاتی ہے۔ اب یہ صاحب جو ہیں جن کے پاس سرپرستی آئی ہے، ان کے ذہن میں مختلف خیالات آئے کہ میرا بھائی بڑا ثروت مند تھا، اس کی جائیداد ہے، اس کا مال ہے، تو میں اس کو کیوں دوں، میں خود ہی اس کو سنبھال لوں اور اپنے قبضے میں لے لوں، جو کہ ناحق عمل ہے۔ یہ فیصلہ رسول اعظم کے پاس گیا کہ رسول اعظم فیصلہ فرمائیں گے۔ ظاہر ہے جس کا حق لوٹا جا رہا ہو وہ شکایت تو کرتا ہے، اور اس کو مظلوم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تاریخ میں جانتے